AQ events better than your expectations. کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو، بے شک تمہاری ازواج میں، تمہاری بیویوں میں، یا بیویوں کے لیے شوہروں میں، زوج کا لفظ جو ہے نا اسپاؤس، یہ انگلش میں، یا زوج کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، یہ مرد کے لیے خاتون اور خاتون کے لیے مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، دونوں کے لیے ہدایت ہے اس میں، کہ بے شک تمہارے لیے جو تمہارا جوڑا ہے اس میں، اور تمہاری اولاد یہ جو ہے یہ تمہاری دشمن ہے. کہا یہ عدو کا لفظ جو ہے دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ میں ایسا نہیں کر رہا کہ نکال کے کہیں سے لانا پڑے. وہ تمہارے دشمن، ان میں سے کچھ، سارے نہیں، بعض تمہارے دشمن ہیں. فَاحْذَرُوهُمْ، تو کہا کہ ان سے محتاط رہو، چکنے رہو، الرٹ رہو. اب کس چیز کے دشمن ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت یہاں سے، اس سے پہلے کی جو چیزوں کا تعلق ہے وہ انسان کی انفرادی چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ اس کا تعلق ہے. چاہے وہ مصیبت پہنچ رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا اپنا معاملہ ہے کہ اس نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. بندہ مومن کا طرز عمل یہاں واضح کیا گیا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ یعنی توکل کرنا ہے تو ظاہر ہے خود اس کی ایک اپنی ذاتی کیفیت ہے جس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے. اور تیسری چیز ہے اطاعت بھی کرنی ہے تو خود ہی کرے گا نا. لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ایک اجتماعیت کا بھی حصہ ہے. یعنی دیکھیں نا، دنیا میں جو ہے ایک انسان جو ہے وہ اس کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ایک یونٹی ہے. پھر یہ کہ اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بیوی بچے ہیں. پھر یہ کہ اس سے آگے نکل کر آئیں تو پھر اس کی جو ہے وہ کوئی محلہ ہے، کوئی قوم ہے، کوئی قبیلہ ہے. اس سے آگے بڑھیں وہ کوئی ملک اور ریاست بنتی ہے. اس سے آگے بڑھیں انسانیت ہے. یہ ساری چیز ہے. اس سارے سرکل میں جو انسان کو فطری طور پر محبتوں میں سب سے زیادہ، ایک انسان کی محبت جو اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے، بہرحال اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے چکنے رہو. دشمن کیا ہیں؟ دشمن یہ ہیں کہ وہ آخرت جو ہے وہ تم سے غافل ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا کے دھندے تم ان کے لیے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اور اللہ کو راضی کرو یا نہ کرو اس کے پیچھے لگتے ہوئے، ان کے پیچھے لگتے ہوئے اپنی آخرت برباد کر لیتے. تو چکنے رہو. یہ محبت تو رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، یہ فطری تقاضا تھا، کیونکہ تمدن اور تہذیب اس کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. بھئی اگر آپ کے دل میں ان کی محبت ہی نہ ہو سب، تو اتنا ککیڑ مول کون لے؟ خود سوچیں. یعنی ایک انسان جو ہے انفرادی زندگی گزارتا ہے تو فرض کریں ₹1,00,000 تنخواہ کما رہا ہے، وہ مثال کے طور پر ₹1,00,000 اس کے پاس آ رہے ہیں، وہ اپنی ذات کے اوپر جو مرضی کرے. اب آگے بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، خرچے بھی ہے، مہنگائی بھی، کون ککیڑ مول لے؟ اللہ نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے محبت رکھی، اس کے بغیر یہ سسٹم چلتا نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ محبت جب حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دن رات ان کی خدمت کے لیے بس وہ محبت میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اللہ کے حق کو وہ بھول جاتا ہے اور اللہ کے حکموں کو وہ بھول جاتا ہے. اس سے چوکنے رہو. یہ نہ ہو اپنے بیوی کی جو ہے وہ آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے تم نے حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا ہو، وہاں اللہ ہی کے حکموں کو جو ہے تم نے پس پش ڈال دیا ہو، یا اولاد کی فلاح کے لیے تم نے جو ہے وہ مطلب ہر طرح کے حرام میں منہ مار دیا ہو. کیا کریں جی، وہ گھر کے اندر یہ مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ تھا، یہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی الرٹ رہو. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں تم نے اکیلے اللہ کو فیس کرنا ہے. بھائی قبر میں آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ تو نہیں اتریں گے نا، اکیلے آپ نے اللہ کا سامنا کرنا. اس کو ذہن میں رکھو، اس کو ذہن میں رکھو، اس پر کمپرومائز نہ کرو، اس کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھو، ہر حال میں سامنے رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی نادان ہے، احمق ہے وہ شخص کہ جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا. اب یہ دوسرے کون ہیں؟ سب سے پہلے تو بیوی بچے ہی ہیں بھائی. باقی کس کی دنیا؟ آج تو ویسے ہی آپ دیکھ لیں دوسرے کی دنیا ہم کیا بنائیں گے. اپنے بیوی بچوں، انہی کی آسائشیں، انہی کے پیچھے اگر ہم بھولتے ہیں تو کس کو بھولتے ہیں؟ اللہ کی ذات ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. حالانکہ بھیجا کس نے، دیا کس نے تھا؟ وہ بیوی بچے آئے کہاں سے تھے؟ اللہ نے دیے تھے نا. وہی ہے اللہ تعالیٰ جو آگاہ کر رہا ہے کہ پھر تم اس میں آگاہ رہو، الرٹ رہو.
لیکن بہت ہی خوبصورت بیلنس اللہ تعالیٰ قائم کرتے ہیں. ایک طرف فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، یعنی دشمن اس سینس میں مطلب اگار ہو تم نے چکن ہے. اب ایک اس سے رویہ ڈیولپ ہو سکتا ہے نا، یعنی آیت کا یہ حصہ کوئی پڑھ لے تو اب گھر میں وہ یوں انٹر ہو گئی بس یہ سارے دشمن ہیں میرے، اور اس سے نتیجہ کیا نکلے کہ آپ کی کردار میں وہ سختی آ جائے. انسان جو ہے یعنی قدم قدم پر آپ کو گھر کے اندر تو پرابلمز نظر آ رہے ہوں گے نا، جو کہ اس آخرت کے حوالے سے بھی خطرناک ہوں گے. اب ڈنڈا لے کے جو ہے وہ مولوی صاحب پھر رہے ہیں کہ جی یہ بھی سیدھا ہونا چاہیے اور وہ بھی سیدھا ہونا چاہیے. اس کو بیلنس کرتا ہے قرآن، اور وہ یوں کرتا ہے. یعنی بڑی عظیم بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم جو ہے وہ درگزر کرو، وَتَصْفَحُوا، اور چشم پوشی کرو، وَتَغْفِرُوا، یہ 3 الفاظ ہیں، اور بخشش جو ہے ان کو بخش دو، مطلب اگر یہ کرو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بڑی زبردست اپیل ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تو غفور رحیم ہے نا. تم کتنی نافرمانی اللہ کی کرتے ہو، صبح سے لے کر اللہ کو رات تک ناراض کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیند تم سے نہیں کھینچتا. صبح سے لے کے رات تک اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انسان نافرمانیوں میں لگتا ہے، انسان کو بھوکا نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ، معاف کرتا ہے نا انسان. یہ ساری جو صفات وہ انسان سے کہہ رہا ہے کہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ خود کر کے دکھاتا ہے نا. تو گھر کی زندگی ایسے نہیں چل سکتی. گھر کی زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو کہ تربیت اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو چلنے کے لیے وقت دینا ہوتا ہے. یہ ایک دم نہیں سیدھی ہو جانے والی چیزیں ہوتی، گویا اس وقت کو دو. ادھر جو ہے وہ ان کے ساتھ تعفو، تغفرو، یعنی اور وہ اس میں خاص طور تصفحو کا جو لفظ ہے، تصفحو صفحہ کیا ہے؟ یہ صفحہ ہے نا. اب اس طرف جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرف تو نظر نہیں آ رہا نا، یہ چشم پوشی ہے. یعنی آپ اس کو ابھی فی الحال اگنور کر رہے ہیں. ایک حکمت کے تحت آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن ایک طریقے سے ٹھیک ہوتی ہیں وہ چیزیں. اس میں نرمی ہے، اس میں شفقت ہے، اس میں بہترین کردار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اس کو بلٹ اپ کرنے کے لیے، ایک عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے بہرحال وقت چاہیے ہوتا ہے. اور گھر کے اندر اگر آپ جو ہے وہ اس اصول کو نہیں اڈاپٹ کریں گے تو پھر دنگا فساد ہی چلے گا، گھر کے اندر چلے گا. تو اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ صفات اپنے اندر جو ہے نا پوری طرح قائم رکھو. یعنی بات یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے جہاں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہوں وہاں پہ بات بالکل فرق ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹے معاملات 10 قسم کی جو ہے پرابلم اللہ بھی تو معاف کر رہا ہے نا تمہیں. تو تم بہرحال مطلب چیزوں کو جو ہے نا بیلنس لے کر چلو. منزل مقصود یہی ہونی چاہیے تمہاری سب کی کہ تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن بہرحال انسان ہو، اوپر نیچے ہوتی ہیں چیزیں، تو پھر گھر کے اندر چلنے کا ایک طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے.